اشتراک میں شامل ہیں کیونکہ لائف میں کمال کرنا ضروری ہے۔ السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ٹونائٹ، میں ہوں سدرا اقبال۔ عام طور پہ جب بھی پرائیویٹائزیشن کی بات کی جاتی ہے پوری دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عمل کبھی بھی آسان اور بہت ہی زیادہ منظم نہیں نظر آیا۔ اس کی اپوزیشن ہمیشہ سے ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اگر ایک ایسے ادارے کی بات کی جائے جو اپنے بہترین ادوار میں دنیا کے لیے ایک مثالی ادارہ رہا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ملازمین ہوں۔ آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ PIA کی نجکاری کے معاملے پہ اس کے ملازمین سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ دھمکی بھی دی گئی ہے کہ پورے کے پورے فلائٹ آپریشنز کو ٹھپ کر دیا جائے گا 2 فروری کے بعد۔ حکومت اس وقت ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہ رہی ہے، یہ بات چیت، یہ مذاکرات کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور خاص طور پہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی اپوزیشن بھی ان کے کام کو آسان نہیں بنا رہی۔ سینٹ میں دیکھا یہ جا رہا ہے، سینیٹر سعید غنی صاحب نے اس کو لیڈ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ٹف ٹائم دے گی حکومت وقت کو۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ PTI کے اسد عمر صاحب بھی بہت ووکل نظر آتے ہیں اس معاملے پہ، خاص طور پہ نیشنل اسمبلی میں اسحاق ڈار صاحب جو فائنانس منسٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم PIA کی نجکاری نہیں چاہتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کیا ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کی جا رہی ہے، خاص طور پہ اس لیے بھی کہ جب اس کو ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی بنایا گیا تو اس معاملے پہ بھی اپوزیشن کچھ زیادہ خوش نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عددی اکثریت سے یہ پاس تو کر لیا گیا، لیکن اس وقت کیونکہ اپوزیشن ایوان میں موجود نہیں تھی تو بہرحال اس کو کنٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ PTI کی طرف سے اسد عمر صاحب نے یہ بھی کہا کہ سول ایوییشن کا ادارہ اصل میں PIA کی تباہ کاری کی بنیادی وجہ ہے۔ آج یہ دیکھنا ہے کہ یہ معاملہ کس طرح آگے بڑھے گا، کیونکہ جب سینکڑوں ملازمین اس وقت سڑکوں پہ آ جائیں گے، یونینز اور ساتھ ساتھ سیاسی جماعتیں بھی ان کو بیک کریں گی، تو حکومت وقت کس طرح اس مسئلے کو سلجھائے گی، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان آج کی اس گفتگو میں شامل ہیں، سب سے پہلے ان کو انٹروڈیوس کرتے اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب۔ آف کورس یو دی ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر، خاص طور پہ یہ انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ معاملات پہ۔ ابھی آپ ڈیووس سے بھی ورلڈ اکنامک فورم میں پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد واپس آئے، اس وفد کا حصہ تھے۔ اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ اس وقت حکومت کیا سوچ رہی ہے۔ آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر سعید غنی صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور لیڈ کر رہے ہیں اس اپوزیشن کو جو کہ سینٹ میں اس وقت ٹیبل کی گئی ہے۔ کراچی اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب AB شاہد صاحب، ریناؤنڈ اکانومسٹ ہیں، آپ بھی گہرا تجزیہ رکھتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا۔ سب سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب، اگر گفتگو کا آغاز آپ سے کروں، یہ جو کنفیوژن ہے، کیا حکومت وقت PIA کو پرائیویٹائز کرنا چاہتی ہے، نہیں چاہتی ہے؟ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف آپ جا رہے ہیں، واٹ ایگزیکٹلی از دا سچویشن رائٹ ناؤ؟ شکریہ سدرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہماری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ PIA کے اندر 25% جو حصص ہیں اس کے وہ بیچ دیے جائیں کسی اسٹریٹجک انویسٹر کو، اس کو لے آیا جائے تو 75% شیئر جو ہیں وہ حکومت رکھے گی، اور یہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوگی، تو اس کو آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کہہ لیجئے، اس کو آپ نجکاری نہیں کہہ سکتی، کیونکہ 75% شیئر جو ہیں وہ حکومت وقت رکھے گی۔ اور PIA کے اندر دیکھیں، جب ہم آئے تھے حکومت میں تو 21 جہاز آپریشنل تھے، آج الحمدللہ 38 جہاز کو آپریشنل کر دیا ہے، تو 17 جہازوں کی تقریباً 80% جہازوں کو ہم نے انکریز کرا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 70-80 جہاز ہونے چاہیے PIA کے اندر۔ PIA کے اندر کافی نقصانات ہیں، تو اگر ایک اسٹریٹجک پارٹنر لے آتے ہیں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے زیر اس میں نظر کام کرے، اور PIA کے اندر ہم 60-70 ایئرکرافٹ کر سکتے ہیں، تو اس سے صارفین کو بھی فائدہ ہوگا اور قومی صنعت بھی اچھی چلے گی، اور ہر تمام چیزوں کو فائدہ ہوگا اسٹیک ہولڈرز کو۔ مفتاح صاحب، یہ جو یو ٹرن آپ نے لیا ہے یہ انٹرنل مشاورت سے لیا ہے، کیونکہ پہلے تو ہم یہی سنتے آئے تھے کہ آپ نے کہا کہ the government should not be in the business of running businesses، لیکن آج جب آپ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کر رہے ہیں تو اسینشلی حکومت وقت چلاتی رہے گی ان بزنسز کو، یا اس میں کچھ حصے دار تو رہے گی۔ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک بڑا میجر یو ٹرن لگ رہا ہے مجھے آپ کے سٹانس میں۔ نہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے تو اس میں بھی یہ کہا گیا تھا، ہمارے منشور میں بھی، کہ ہم جو اس قسم کے ادارے ہیں جو کہ اصولاً پروفٹ میکنگ ہونے چاہیے لیکن لیگیسیز کی وجہ سے نقصان دہ ہیں اور قومی خزانے کے اوپر ایک بڑا بوجھ بن چکے ہیں، عام صارفین کو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ 300 ارب روپے PIA نقصان کر چکا ہے۔ بے تحاشا ہسپتال یا اسکولیں اس سے بن سکتی تھی، بے تحاشا بچے جو تھے وہ خواندگی ان کی ہو سکتی تھی، یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی۔ تو اب PIA کو ہم لے کے جا رہے ہیں کہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہمارے ساتھ لے کے آئے گی، وہ اسٹریٹجک پارٹنر کے حیثیت سے چلائے گی اور اس کو بہتر کرے گی، اور انشاءاللہ اگر سارے شیئر اپنے پاس رکھے رہیں
تو 75% شیئر رکھے رہے تو ان کی قیمت بھی بڑھ جائے گی. اور یہ میں آپ کو ادھر اس بات کی گارنٹی کرنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ پھر حکومت کی طرف سے کہ جتنے امپلائیز ہیں پی آئی اے کے ان کی کسی کی بھی نوکری جو ہے وہ نہیں جائے گی. یہ ہم گارنٹی کر رہے ہیں کہ ان کی نوکری سلامت رہے گی اور نہ ان کی تنخواہوں میں کمی آئے گی. تو جو ہمارے بھائی بہن پی آئی اے میں محنت کر رہے ہیں ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. پرائیویٹائزیشن سے صرف صارفین کو بہتر خدمت ملے گی, اس قوم کی اکانومی اچھی چلے گی. اس وقت آپ کے بجٹ کا سامنے خسارہ دو جو ٹاسک ہیں وہ کٹ آؤٹ ہیں, یعنی ایک طرف آپ کو سیاسی اپوزیشن کا سامنا ہے, اینڈ آف کورس ملازمین تو اس کو ریزسٹ کر ہی رہے ہیں. سعید غنی صاحب, اس وقت جو آپ بڑا کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ سینٹ میں حکومت وقت کو ٹف ٹائم دیں گے, یہ اپوزیشن برائے اپوزیشن ہے, کیونکہ شروع میں تو ہم بھی سنتے تھے آپ کے دور حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کہ کہا جاتا تھا کہ یہ سفید ہاتھی ہیں. اب جب حکومت وقت اس کو بہتر بنانا چاہتی ہے تو آپ اس کو اپوز کر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو کریکٹ کر دوں, بہتر بنانے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اور یہ جو تاثر ہے نا کہ پی آئی اے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں, یہ غلط ہے. ہم پی آئی اے کی نیچکاری کی مخالفت کر رہے ہیں, اور مفتاح صاحب تو بڑی آسانی سے کہہ گئے کہ جی 25% شیئر بیچ رہے ہیں اور کسی ملازم کی نوکری نہیں جائے گی اور کسی کی تنخواہ کم نہیں ہوگی. آج تک پاکستان میں جتنے اداروں کی نیچکاری ہوئی ہے, ذرا مفتاح صاحب مجھے بتائیں کہ ان میں سے کتنے ادارے ایسے ہیں جہاں سے لوگوں کو نہیں نکالا گیا ہے؟ کوئی ایک مجھے بتا دیں, ایگزامپل نام بتا دیں مجھے کہ یہ ادارہ یہاں سے بندوں کو نہیں نکالا گیا. یہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں, لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, بیچارے ملازمین کو ایک جھوٹا دلاسا دیتے ہیں اور ادارہ کا بھیج دیتے ہیں, اس کے بعد سارا کام آگے بڑھ جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ 26% شیئر پہ پی ٹی سی ایل آپ کا گیا ہے, 6% شیئر پہ این سی بی آپ کا گیا ہے, 26% شیئر پہ لاتعداد ادارے ہیں جو 26% شیئر بیچے ہیں اور پوری مینجمنٹ ان کو دے دی اور حکومت اس سے لا تعلق ہو کے کھڑی ہو گئی ہے. اس طرح بے شمار ادارے موجود ہیں. تو یہ کہنا ہے کہ جی مینجمنٹ کوئی ہم دے دیں گے لیکن 75% شیئر ہمارے پاس ہوں گے, یہ بھی غلط بات ہے. اور یہ زبیر صاحب ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ریکارڈ پر کہہ چکے ہیں کہ پی آئی اے کو ہم پرائیویٹائز کریں گے. اب چونکہ اس پہ شور زیادہ اٹھتا ہے تو یہ ایک نئی ٹرمینالوجی لے کر آ گئے ہیں کہ جی یہ اسٹریٹجک پارٹنر ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ ہم اس کو لائیں گے اور وہ پیسے لگائے گا اور پی آئی اے کو ہم چلائیں گے. لیکن دوسری جو ایک بہت اہم بات ہے جو سامنے لوگوں کی آنی چاہیے, جس پہ یہ واویلا بڑا مچتا ہے, ابھی انہوں نے کہا جی کہ وہ اتنے پیسے ہم اس کو لگا رہے ہیں, اس سے تو پتہ نہیں کتنے اسکول بن جائیں, کتنے اسپتال بن جائیں. بڑی اچھی ان کی نیت ہے, بڑا اچھا ان کا خیال ہے. میں یہ پچھلے پروگرام میں ان سے پوچھ چکا ہوں, یہ میٹرو جب آپ بنا رہے تھے تب آپ کو کیوں خیال نہیں آیا کہ اس پیسے سے اسکول بھی بن سکتے ہیں, اسپتال بھی بن سکتی ہے؟ اورنج ٹرین آپ بنانے جا رہے ہیں, کوئی 150 ارب روپے سے زیادہ اس پہ خرچہ کریں گے, آپ کو کیوں نہیں خیال آ رہا کہ یہ 150 ارب جو ہے آپ ساؤتھ پنجاب میں کہیں لگا دیں, جا کے اسکول بنائیں, وہاں ہاسپٹلس بنائیں, جن لوگوں کو بیچاروں کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا وہاں پینے کا پانی دیں. آپ کو 150 ارب روپے کی ٹرین بنانی ضروری ہے, آپ کو 70 ارب روپے کی میٹرو پنجاب کے ہر شہر میں بنانا ضروری ہے. لیکن اگر پی آئی اے کو آپ کچھ پیسے دیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جی ہم غلط دے رہے ہیں. سعید غنی صاحب ویلڈ پوائنٹ, میں یہی سوال اگر مفتاح صاحب آپ کے پاس دوبارہ لانا چاہتی ہوں. یہ آپ سے میں نے پہلا سوال اسی لیے کیا تھا, کنفیوژن یہی ہے, اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے ساگدار صاحب کہتے ہیں کہ ہم پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہتے, اینڈ آف کورس یور منسٹر فار پرائیویٹائزیشن محمد زبیر صاحب کئی دفعہ یہ کہتے ہیں, برملا کہتے ہیں کہ ہم پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے یہ بیچ کا راستہ نکالا ہے, یہ آپ کی باہمی مشاورت ہے, انٹرنل ریفلیکشن ہے, یا یہ آپ نے کیا ہے اپوزیشن کے پریشر کی وجہ سے؟ یہ گورنمنٹ پالیسی ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. زبیر صاحب کی ہو سکتا ہے کہ مطلب اٹ مے ہیو بین اے سلپ آف اے ٹنگ, میرے منہ سے بھی کبھی کبھی نکل گیا ہے کہ پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے, لیکن اسینشلی ہم اسٹریٹجک پارٹنر لے کے آ رہے ہیں. جو ڈار صاحب نے فلور آف دا اسمبلی میں کہا ہے کہ اسٹریٹجک پارٹنر لے کے آ رہے ہیں, آپ اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی تعبیر دے سکتی ہیں, اس طرف جا رہے ہیں. سعید غنی صاحب فرما رہے تھے کوئی ایک ادارے کا نام بتاؤ. میں آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ بینکنگ کے ادارے جو پرائیویٹائز ہوئے تھے اس میں کسی کو بھی فورسبلی نہیں نکالا گیا. ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ والنٹری ریٹائرمنٹ کے لیے ان کو پیکج دیے تھے, گولڈن وہ ہینڈ شیکس بولتے ہیں, کہ مطلب لاکھوں روپے دیے یا کروڑوں روپے دیے اور کہا کہ اگر آپ جانا چاہیں تو جائیں, اور اتنے پیسے دیے تھے کہ ان کی تنخواہ, اگر وہ پیسے جو ان کو ملے تھے سیٹلمنٹ میں وہ بینک میں رکھوا دیں تو اس کے انٹرسٹ کے اوپر ان کی تنخواہ نکل سکتی. اس صورت میں خود اگر کوئی جانا چاہے تو گیا تھا, لیکن کسی کو زبردستی نہیں نکالا گیا. یہ بات ایک دم ریکٹ کی ہے, یہ بات طے ہے. اور حکومت اگر جب یہ آپ کو کہہ رہی ہے حکومت کے 75% شیئر ہیں, تو حکومت آپ کو اپنا ورڈ دے رہی ہے کہ ہم کسی کو نہیں نکالیں گے. اس میں کسی کی دو رائے نہیں ہونی چاہیے, کسی کو دو رائے نہیں ہونی چاہیے. آپ تو خود دو باتیں کہہ رہے ہیں. شاہد صاحب آپ کے پاس اگر لے کے آؤں, گولڈن ہینڈ شیک ایک والنٹری سٹیپ ہوتا ہے, اس کو لینا لینا ملازم کے اپنے اختیار میں ہے, لیکن پھر بھی وہ ملازمت سے تو بے دخل ہوتا ہے نا اس کو لینے کے بعد. تو کیا کہیں گے کہ یہ پرائیویٹائزیشن جو ہو رہی ہے, اس کی یہ پرائیویٹائزیشن ہے, یا یو بائی دا تھاٹ کہ نہیں جی یہ تو ایک اسٹریٹجک امپلیمنٹیشن ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی؟ دیکھیے ابھی جو کچھ مفتاح صاحب نے کہا کہ ایک اسٹریٹجک پارٹنر
اور انہوں نے 25% کہا، ایکچولی وہ 26% شیئرز ہیں جی جو آفر کیے جائیں گے، جو پروپوز کیا گیا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی آئی اے کی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں کون اسٹریٹجک پارٹنر پی آئی اے میں 26% شیئر خریدنے میں انٹرسٹڈ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو بوجھ ہے کنٹینیوس لاسز کے بعد جو پی آئی اے پہ بوجھ بنا ہے وہ 300 بلین سے تجاوز کر گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسی سچویشن میں اسٹریٹجک پارٹنر آپ کے پاس نہیں آئے گا، میرے خیال سے جو آ سکتے ہیں وہ ایڈوائزر کے طور پہ آپ سے کے پاس آئیں گے۔ یہ سوال میں واپس مفتاح صاحب آپ کے پاس لے جانا چاہتی ہوں کہ اگر ہم یہ بائی کر بھی لیں کہ آپ فارمولا اس وقت بنانا چاہ رہے ہیں ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا، کون ہے جو اس وقت 26% شیئرز میں انٹرسٹڈ ہوگا؟ کیونکہ آپ نے جو وائبرنسی، جو اس کی وائبرنسی بنانی تھی ایک بزنس ماڈل کے طور پہ، وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ 91 ارب کا خسارہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، جو آپ کا ٹریفک انفلو ہے چاہے وہ اندرون ملک کا ہو یا بیرون ملک کا ہو وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو کون ہے جو اس وقت پی آئی اے میں انٹرسٹڈ ہے؟ شاہد صاحب کی بات کی میں تائید کر دوں فرسٹ آف آل کہ وہ 26% ہے، میں غلط کہہ رہا تھا، 25% نہیں ہے، 26% کو دینا چاہ رہے ہیں، ایک دم صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور جو دوسری بات جو آپ کہہ رہی تھی کہ یہ دیکھیں والنٹری ریٹائرمنٹ از سم تھنگ ایلس، جس کو نہیں جانا ہے وہ نہیں جائے گا، وہ رکے گا، اور مطلب یہ اس کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اور حکومت پاکستان کے پاس 74% شیئر رہیں گے، اینڈ وی ول انشور کہ کسی بھی امپلائی کو نہیں نکالا جائے اور کسی کی تنخواہ کم نہیں کری جائے۔ یہ تو یہ بات ایک سائڈ پہ ہو گئی۔ اب جہاں تک بات آئی ہے کہ اسٹریٹجک پارٹنر کون آئے گا، دیکھیے پی آئی اے کا 300 ارب روپے کا نقصان ہے، اس کے بکس پہ 250 ارب روپے کے اوپر کی لاسز کیری کر رہی ہے، حکومت کی گارنٹیز پہ اس کو لون ملتے ہیں، ایک صحت مند کمپنی کی حالت نہیں ہے۔ ایک طریقہ کار یہ تھا کہ اس پی آئی اے کی جو ڈیٹس ہیں اس کو سائٹ پہ پارک کرا جائے، کیونکہ وہ تو گورنمنٹ کی گارنٹیز میں تھے، پی آئی اے کو ایک وائبل آرگنائزیشن بنا دیا جائے۔ اس وائبل آرگنائزیشن کے اندر پھر آپ اسٹریٹجک پارٹنر لا سکتے ہیں، جس کے اندر آپ ایک شرط رکھیں گے کہ بھائی آپ فلاں اماؤنٹ آف ڈالرز اس میں لے کے آئیں گے، اتنے 100 ملین ڈالرز لے کے آئیں گے، جس کے اندر آپ اس کے بعد آپ اس میں مزید انکریز کریں گے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ 37 جہاز 38 جہاز سے 40-50 جہاز آ جائیں۔ کیوں نہیں ہے کہ دنیا کے جو مختلف ایئر لائنیں ہیں وہ 300 جہاز اڑا رہی ہیں اور وہ A380 اڑا رہی ہیں۔ جی شاہد صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ آ سکتا ہے ایسا کوئی؟ صاحب کی بات درست ہے کہ جو پی آئی اے کے چیئرمین نے بھی یہی سجیسٹ کیا تھا کہ آپ پی آئی اے کی ڈیٹ کو فی الحال کمپنی سے نکال کے آپ باہر رکھ دیں، تاکہ کمپنی کی بیلنس شیٹ جو نیگیٹو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے وہ نظر نہ آئے۔ But that's an accounting solution to the... Accounting solution. Yes, that's the point. The question is کہ کیا وہ ڈیٹ باہر نکالا جا سکتا ہے؟ اس کو فائنینس کون کرے گا؟ اس لیے کہ جو اس وقت فائنینسنگ کی پوزیشن ہے اور گورنمنٹ بوروئنگ ہے وہ آلریڈی ان حدود کو کراس کر چکی ہے۔ ٹھیک ہے سعید صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے کہا 20 نئے طیارے بھی ہیں، خام تیل کی جو پرائسز ہیں وہ بھی کم آ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم جس طرح کا منافع شاید سوچ سکتی تھی یا پی آئی اے کو جو وائبرنسی چاہیے تھی اس طرف بڑھ نہیں رہے، آپ کا رسپانس؟ دیکھیں پہلے میں ایک اور چیز کریکشن کر دوں، مفتاح صاحب ایک اچھے آدمی اور ذمہ دار آدمی ہیں، اور جب ذمہ دار آدمی ٹی وی پہ بیٹھ کے غلط بات کرتا ہے تو اس سے ان کی اپنی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے، اور پھر ہمارے شکوک زیادہ بڑھتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو یہ کرنے جا رہے ہیں، ہم تو وہ کرنے جا رہے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بدنیتی پر مبنی ساری باتیں اور یہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جی گولڈن ہینڈ شیک والنٹریلی ہوتا ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو شواہد لا کر دیتا ہوں، شواہد کہ جن لوگوں کو بلا کے کہا گیا کہ اگر تم گولڈن ہینڈ شیک نہیں لوگے تو اگلے دن تمہاری نوکری چلی جائے گی، میں آپ کو وہ جو سرکولرز ہیں وہ لا کر دکھا سکتا ہوں کہ ایک دن صبح کے وقت ملازم جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ جی آج تو بینک کے اندر نائب کاسد کی پوسٹ ہی ختم کر دی گئی ہے، اور اس کو کہہ دیا گیا کہ تمہارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، گھر جاؤ جا کے پیسے نکالو اپنے۔ یہ ہوا ہے جی، اور یہ کہنا کہ نہیں ہوا کچھ نہیں، میں تو چیلنج سے کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے، لیکن یہاں پہ جو سوال میجر کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ از دس اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن؟ ہم جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اگر چاہتے ہیں کہ پی آئی اے کے لیے کوئی بہتر سولوشن نکلے تو ایک تو آپشن ہے جو گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے، لیکن if we are punching holes in that we must have an alternative available۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے سعید صاحب، یہیں سے بات میں دوبارہ شروع کروں گے۔
اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ٹونائٹ. یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ حکومت کا دیا ہوا جو اس وقت فارمولا ہے یا ان کی جو تجاویز ہیں اس پہ شاید کنونس نہیں نظر آ رہی ہے اپوزیشن. لیکن پھر اپوزیشن کے پاس کیا حل ہے پی آئی اے کی پرابلمس کے لیے, یہ جاننے کے لیے دوبارہ سعید غنی صاحب کی طرف جاتے ہیں. سر کیا کہیں گے؟ چلیں آپ کہتے ہیں آپ کی بات مان لی کہ گولڈن ہینڈ شیک بھی کئی دفعہ فورسفلی لیا جاتا ہے, لیکن لوگوں کو ہم نہ نکالیں, پرائیویٹائز ہم نہ کریں, تو کس طرح منافع میں لے کے آئیں پی آئی اے کو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ایک متھ انہوں نے بنایا ہوا ہے نا کہ جی جو وہاں پر بیچارے ملازمین ہیں ان کی وجہ سے پی آئی کا برا حال ہے, یہ بالکل غلط ہے اور جھوٹ ہے. اتفاق کی بات ہے کہ آج ہی سینٹ کی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے پی آئی اے کے اوپر, اس کی میٹنگ ہوئی ہے, اور یہ فگرز میرے نہیں ہیں, یہ پی آئی اے کے اپنے جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ آئے انہوں نے بریفنگ دی ہیں. یہ اس میں انہوں نے ایک ان کا ہوتا ہے آسک, یہ اویلیبل سیٹ کلومیٹرز کہتے ہیں اس کو, اور اس میں جو امپلائی کاسٹ ہے وہ یو ایس سینٹ میں پی آئی اے کی 1 سینٹ پر کلومیٹر ہے, پی آئی اے کی 1 سینٹ پر کلومیٹر ہے, اور جو پی آئی اے سے نیچے ہے وہ صرف سری لنکن ایئر لائنس کی ہے جو شاید 0.9 کے قریب ہے جی. ادروائز جتنی ایئر لائنز ہیں, ایئر فرانس کی جو ہے وہ تقریباً 5 سینٹ کے برابر ہے, کے ایل ایم جو ہے وہ 3 ہے, ایئر انڈیا جو ہے وہ 1.5 ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے ملازمین پر ایئرپلین جو ہے وہ زیادہ ہیں, 389 انہوں نے بتایا ہے, باقیوں کے کم ہیں, لیکن جو کاسٹ ہے وہ سب سے زیادہ کم ہماری ہے. تو اس سے یہ تو کم از کم ثابت ہوتا ہے کہ جو خرچہ یہ اپنے ملازمین پہ کر رہے ہیں وہ دنیا میں سب سے کم ہے. نہیں سر, لیکن اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو لیکیجز ہیں, جو لیکیجز ہیں وہ پی آئی اے میں وہ ان کے ملازمین کی وجہ سے نہیں ہے, گھپلا کہیں اور ہے. اور دوسری بات جس کا شاید آپ نے اشارہ نہیں کیا, پاکستان پیپلز پارٹی پہ ہمیشہ الزام لگتا ہے کہ آپ سیاسی بھرتیاں کرتے ہیں حکومتی اداروں پہ. تو مفتاح صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ 1000 لوگوں کی خفیہ جی ایک سیکنڈ جی میں یہ اپنا جملہ پورا کر لوں جی. ایک تو بات آپ نے مانا کہ جی ملازمین کی وجہ سے نہیں ہے, یہی ہم کہنا چاہتے ہیں جی. دوسری بات یہ ہے کہ آج ہی کی بریفنگ جو آئی ہے, 2008 میں پی آئی اے کے ملازمین تھے 18,016 جی, اور 2015 میں بلکہ غالباً 13 میں جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں تو پی آئی اے کی ملازمین کی تعداد 18,016 سے کم تھی. سر آپ نے اسی بات پہ آ رہی ہوں سعید غنی صاحب, یہی سوال میں مفتاح صاحب کے پاس سے جانا چاہتی ہوں کہ 1000 لوگوں کی خفیہ, یعنی یہاں پہ جو سوال پیدا ہوتا ہے خفیہ بھرتیاں کی گئی ہیں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ سعید غنی سے میری بہت دوستی ہو گئی کیونکہ ان کی بات سے میں ایگری کرنے لگا ہوں. پہلے تو یہ ان کی جو بات ہے کہ امپلائیز پی آئی اے کے اندر ہیں ان کو زیادہ تنخواہ دی جاتی ہے, بالکل بات صحیح نہیں ہے. پی آئی اے کے امپلائیز کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے. ان کا ریونیو جو تھا, کچھ عرصے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں, جب میں پی آئی اے کے بورڈ پہ تھا تو ان کا ریونیو جو تھا وہ 7%, ان کے ایکسپینڈیچر جو تھے امپلائی ایکسپینڈیچر پر ایز اے پرسنٹیج آف ریونیو 7% تھا. دنیا بھر کے ایئر لائنس کا یہی تھا. یہاں پہ نفری زیادہ ہے لیکن تنخواہیں بہت کم ہیں ٹریفک کے لوگوں کو, اور بہت لوگوں کو بہت کم پیسے ملتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر سے انویسٹر آ جاتا ہے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف جائیں گے, اور جب آپ ایئر لائن کو بڑھائیں گے تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کیونکہ تنخواہیں زیادہ ہوتی ہیں حکومت سے, تو ان بھائی بہنوں کی تنخواہیں اور بڑھیں گی. ہمارے پاکستانی بھائی بہن ہیں, اگر ان کی تنخواہیں بڑھیں اور ملازمتیں بھی اور بڑھیں گی. یہ جب پی آئی اے جو اس وقت 38 جہاز پہ چل رہا ہے, جب یہ 70-80 جہاز پہ جائے گا تو ملازمتیں بڑھیں گی. ملازمتیں بڑھیں گی, یہ تو آپ فیوچر کی بات کر رہے ہیں. اس وقت جو 1000 لوگوں کی بھرتیاں کی گئی ہیں اس کا معاملہ تو سلجھائیے. پی آئی اے کے اندر جو مسائل ہیں, دیکھ میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ ابھی جب ہماری حکومت آئی تو کچھ 16,000 کچھ پرماننٹ امپلائیز تھے, 3,900 میرے خیال سے ٹیمپرری امپلائیز تھے. کچھ نیچرل ایٹریشن ہوتا ہے, ریٹائرمنٹ ہوتی ہے, کچھ لوگ تنخواہیں, کچھ لوگ نوکریاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ انتقال کر جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے کچھ کمی ہوئی ہے. کچھ لوگ ہائر کریں, لیکن ٹوٹل میرے خیال سے 700 لوگ پی آئی اے کی جو ورک فورس ہے وہ ہماری حکومت میں 2.5 سال میں کم ہوئی ہے. اف آئی ریممبر دیز نمبرز کریکٹلی 700 لوگوں کی کم ہوئی ہے. امپلائمنٹ بڑی نہیں ہے ان 2.5 سالوں میں, اور میں اس پہ پچھلے دور میں نہیں جانا چاہتا ہوں. لیکن 1000 لوگ آپ نے اس دور میں ہائر کیے ہیں. آپ کی بات کو اگر میں مان بھی لیتی ہوں تو لوگوں نے کہا کہ اگر if you were aiming to cut down on the numbers, آپ اس سے زیادہ لوگوں کو کم کر سکتے تھے, لیکن کیونکہ یہ بھرتی میں, چلیں اس بات کو بھی رہنے دیتے ہیں. شاید صاحب کس طرح دیکھتے ہیں, اگر آپ مجھے اجازت دے دیں, مجھے اجازت دے دیں, آپ کے کوئی میکینیکل انجینئر آپ کے ریٹائر ہو جاتے ہیں یا ایئر کرافٹ انجینئر ریٹائر ہو جاتے ہیں, تو ان کو آپ کو ریپلیسمنٹ انجینئر سے کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ آپ 2 لوڈرز کو ادھر ڈال سکتے ہیں. تو آپ کو مطلب یو ہیو ٹو فار اے رننگ آرگنائزیشن, فار اے لیونگ آرگنائزیشن, آپ کو آلویز ایٹریشن کو پورا کرنا ہوتا ہے. جیسے میں نے گزارش کری کہ کچھ 1000-1,500 لوگ جو ہے
وہ ریٹائر ہوئے یا چھوڑ کے چلے گئے, اس کو کچھ لوگوں کو ریپلیس کیا. 600-700 سے امپلائمنٹ کم ہوئی ہے پی آئی اے کے اندر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مفتاح صاحب. اب ذرا صرف میں کراچی شہر کی اگر بات کر لیتی ہوں, اس وقت کراچی سے دبئی جانے والی تقریباً آپ کو ہفتے میں 14 پروازیں مل جاتی ہیں. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے, جو اسد عمر صاحب نے بھی بات اٹھائی تھی, کہ 108 آپ نے مزید فلائٹس کو لینڈنگ رائٹس پاکستان کی سرزمین پہ دیے ہیں. سوال یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے, شاید صاحب پہلے میں آپ کے پاس لے کے آؤں, کہ اگر ہم اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور پہ ایک اسٹریٹجک آپشن لوگوں کو دینا چاہتے ہیں, یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان میں ایک ہیلدی نمبر ہے, بڑی پاپولیشن ہماری ہے, دنیا میں وہ ٹریول کرتی ہے, تو یہاں پہ آپشنز چاہیے. اس ٹریفک کو ہم پی آئی اے کو منافع بخش بنانے میں استعمال نہیں کر پا رہے ہیں. انفیکٹ سول ایویشن اور مزید ایئر لائنز کو یہاں پہ لینڈنگ رائٹس دے رہی ہے. یہ کانٹرڈکشن نہیں آپ کو نظر آتی؟ بالکل کلیئر کانٹرڈکشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے, ایک طرف جہاں آپ نے فلیٹ کا سائز بڑھایا ہے, 21 سے آپ نے 38 پہ لے گئے ہیں, آپ نے 17 جہازوں کا ایڈیشن کیا ہے, جو ڈرائی اور ویٹ دونوں طرح کی لیزز کے اوپر لیے گئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ ٹریفک دوسری ایئر لائنز کو کے حوالے کر دیں گے, تو پھر آپ ان جہازوں کا کیا کریں گے؟ جی, تو اتنی زیادہ لینڈنگ رائٹس کے سلسلے میں فلیکسیبلٹی نہیں شو کرنی چاہیے. آپ کو اپنی فلائٹس بڑھانی ہے, اور خاص طور پہ ان روٹس پہ بڑھانی ہے جس پہ کہ پاکستان کی پاپولیشن میجورٹی ٹریول کرتی ہے. صحیح. اور وہ روٹس آپ کے پاس موجود ہیں جو آپ کو لینا چاہتے ہیں, جو ابھی بات میرے خیال میں اس طرف جائے گی, کہ جو آپ کے پاس انٹرسٹڈ ایئر لائنز بھی آ رہی ہیں, آپ کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں, آپ کے انٹرنیشنل روٹس. ایک سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوا تھا کہ جو کوئی آئے گا وہ شاید پی آئی اے کو ایک ریجنل ایئر لائن بنا دے گا, اور اس کے انٹرنیشنل کو, کیونکہ وہی سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں, آج ان کی مالیت بھی بہت زیادہ ہے, وہ لائسنس آپ کو نہیں ملتے, تو وہ لینے میں زیادہ خواہش مند ہوگا. جی بالکل یہ ہوگا. It's quite possible. It's quite possible. سعید صاحب, اس کو آپ اپوز کریں گے؟ دیکھیں جی, پی آئی اے کو بہتر کرنے کے لیے یہ جو کام کریں گے ہم اس کو سپورٹ کریں گے. پی آئی اے کی جو نجکاری ہے اس کو ہم اپوز کریں گے. یہ بالکل ایک کلیئر میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. اب میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں یہاں پر, کہ یہ جو ایک واویلا انہوں نے مچایا ہے, جو پی آئی اے کو بیچنے کا سبب بنانا چاہتے ہیں, کہ جی پی آئی اے میں ملازمین کی تعداد زیادہ ہے, پی آئی اے جو ہے وہ ڈوب جائے گا اگر ہم نے نہیں کیا. تو بنیادی طور پر ہمیں دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ ساری وجوہات صحیح ہیں یا غلط ہیں جو یہ بتا رہے ہیں. پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ جی ملازمین کی تعداد جو ہمارے اوپر الزام تھا کہ ہم نے بھرتی کی ہے وہ غلط ہے. ہمارے دور میں جب حکومت آئی تھی جتنی تعداد تھی, جب ہم چھوڑ کے گئے تو تعداد اس سے کم تھی, اس سے زیادہ نہیں تھی, 1500 کا فرق تھا. اس کے بعد یہ ثابت ہوا کہ پی آئی اے کے ملازمین اگر پر جہاز ان کی تعداد زیادہ بھی ہے بقول ان کے پوری دنیا کے مقابلے میں, تب بھی جو اسٹیبلشمنٹ کاسٹ ہے وہ پی آئی اے کے دوسری ایئر لائنس کے مقابلے میں بہت کم ہے. پی آئی اے کی 17% ہے, باقی ایئر لائنس کی 27% سے لے کے 32 یا 34% تک ہوتی ہے. تو وہ ملازمین ادارے کے اوپر بوجھ نہیں ہے. پرابلم ہے مس مینجمنٹ, پرابلم ہے گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس روزمرہ کے پی آئی اے کے افیئرس کے اندر, پرابلم ہے کہ ان چیزوں کو درست کیا جائے جو یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جو نیپوٹزم چل رہا ہے کہ بورڈ کے اندر اپنی مرضی کے لوگوں کو رکھنا ہے جو کیپیبل نہیں ہے, جن کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے, آپ ان لوگوں کو رکھیں گے تو یہ چیزیں اسی طرح چلیں گی. سعید صاحب, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, اگر یہ مسئلہ صرف مس مینجمنٹ کا ہے, سعید صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ, اگر مسئلہ صرف مس مینجمنٹ کا ہے تو 5 سال تو آپ نے بھی کوشش کر کے دیکھ لی نا اس مس مینجمنٹ کو صحیح کرنے کی. اس وقت الزام یہ لگتا تھا کہ جو پی آئی اے کے ایم ڈی رکھے گئے تھے وہ قریبی تھے پریزیڈنٹ صاحب کے, اور ان کے پاس تو پاکستان کی اس وقت شہریت بھی نہیں تھی, وہ تو برطانیہ کے یو ایس ایم پی پروگرام پہ تھے. پھر اس کے باوجود بھی ہم نے ان کو ایم ڈی بھی بنایا, اور اسی طرح کے سوالات تو پھر آپ پہ بھی ہوتے ہیں کہ پسند کے لوگوں کو آپ نے بھی لگایا. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں ایسا سے کروں. پہلی بات تو یہ, ہم تو پتہ نہیں کہاں پوچھتے رہتے ہیں کہ ڈیول نیشنل کون کون ہے, ہمیں انفارمیشن بھی نہیں دی جاتی. لیکن ڈیول نیشنل میرا خیال ہے کہ صرف پارلیمنٹرین پہ پابندی ہے, باقی کسی پہ نہیں ہے. مجھے نہیں پتا وہ تھے کہ نہیں تھے, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی کا دوست ہے تو اس کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. اگر وہ کوالیفائی کرتا ہے اس جگہ کے لیے تو اس کو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھا یہ جانا چاہیے کہ اس آدمی نے جو کام کیا وہ ٹھیک تھا کہ نہیں تھا. پیپلز پارٹی 2008 میں جب آئی تو غالباً پی آئی اے کا خسارہ اس وقت بھی کوئی 39 بلین کے قریب تھا. یہ 2006-07 سے شروع ہوا تھا جب یہ گلوبل ریسیشن آیا تھا. 2008 میں ہم زیادہ خسارے میں تھے, 9 میں کم ہوا, اور 10 میں 8.5 ارب رہ گیا خسارہ. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرکش ایئر لائن کے ساتھ جو ایک معاہدہ ہوا جس کے بعد وہاں اسٹرائکس ہوئی اور بہت بڑا ایک ہنگامہ برپا ہوا, اس کے بعد پی آئی اے کے لاسز میں مزید اضافہ ہوا. تو پیپلز پارٹی نے 8 سے 10 تک اس کو بہتر کیا ہے. انہی ایم ڈی صاحب نے جن کا تذکرہ کر رہی ہیں ان کے دور میں پی آئی اے بہتر بھی ہوئی, لیکن 2010 کے بعد پھر جا کے خراب ہو گئی. اب ہماری بات کریں نا, میں سعید صاحب اس کی کیا وجہ ہے 2010 کے بعد خراب ہو گئی, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس وقت بڑے ہم چرچے سنتے تھے انڈس ایئر لائن کے, کیا وہ وجہ بنی؟ انڈس تو چیک کر لیں کس کی ہے, ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے.
اب بھی جا کے چیک کر لیں, اگر ہمارا تعلق نکلتا ہوگا تو مفت میں دے دیں گے کسی کو. سر 2010 کے بعد کیا ہوا, پی آئی اے کیوں مزید خسارے میں گیا؟ نہیں وہ بھائی انڈس سے تو کوئی تعلق نہ تھا نہ ہے, کسی طرح کا بھی نہیں تھا. اور ہم نے خود سینٹ میں کوشچن کر کے پتا کرایا تھا کہ بھائی اس کے ڈائریکٹرز کون ہیں, ذرا ان کو سامنے تو لے کر آؤ. وہ ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں. میں صرف یہ گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں صدر ہمارے وقت میں نون لیگ کا یہ کہنا تھا کہ ہم نالائق ہیں, ہمارے ہاں گورننس کی خرابی ہے, ہم کرپٹ ہیں, ہماری ٹیم نہیں ہے. ان کے پاس ماشاءاللہ بڑے کمپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہیں اور یہ سارے تیاری کر کے بیٹھے ہیں, جیسے ہی حکومت کو ٹیک اوور کریں گے ساری چیزیں ٹھیک کر دیں گے. اور بھائی 2013 کے بعد آپ آگے بیٹھ گئے نا, ہم تو خراب تھے, ہم نالائق تھے, آپ کے پاس اچھی ٹیم ہے, اچھے لوگ ہیں, نیپوٹزم نہیں ہے, آپ میرٹ پہ لوگوں کو لگاتے ہیں, تو آپ کی موجودگی میں بھی پی آئی اے بہتر کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ صاحب اس سوال کا جواب دیجئے, کیونکہ 2013 کے بعد اب ماشاءاللہ 2016 آ گیا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں, فارمولا موجود ہے اس کو بہتر بنانے کا, اور آج بھی اگر آپ وہی ایک مثال دیتے رہیں گے کہ پیپلز پارٹی نے خسارے میں ڈبو دیا پی آئی اے کو, تو آپ نے صحیح کیوں نہیں کیا؟ بیچنے کا ہے نا. اچھا میں آپ کو دوسری مثال اسٹیل مل کے دیتا ہوں. سر پی آئی اے پہ مجھے مفتاح صاحب کا رسپانس لے لینی چاہیے کہ کیوں نہیں بہتر ہو پا رہی ہے. جی میں گزارش جی میں ذرا بھی اس کو سیاسی پروگرام نہیں بنانا چاہتا ہوں, لیکن دیکھیں میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ 650 پائلٹس تھے پی آئی اے کے پاس جب ہماری حکومت آئی تھی, جس میں سے 150 کب پائلٹس تھے جنہوں نے کبھی جہاز بیچارے مطلب ان کو کبھی فلائنگ آورز مل نہیں رہتے, کیونکہ آلریڈی آپ کے پاس زیادہ پائلٹس ہیں, مگر پھر بھی انہوں نے 150 اور پائلٹس کو رکھ لیا بیچاروں کو. تو مطلب ایکسٹرا امپلائمنٹ تو کری تھی, لیکن بہرحال اب وہ ہمارے امپلائیز ہیں, ہمارے بھائی ہیں پاکستانی, ان کو ہم مطلب بالکل ان کو اکوموڈیٹ کریں گے. اور کیونکہ ہم ایئر لائن کو بڑی کر لیں گے, سائز کو, فلیٹ کی سائز کو آلریڈی ہم نے بڑی کر دیا, 21 جہاز سے ہم 38 پہ لے آئے انشاءاللہ, اور جب اسٹریٹجک پارٹنر آ جائے گا تو فردر بڑھا لے گا. تو انشاءاللہ یہ جو لوگ ہیں وہ ان کو کارآمد بھی بنا لیں گے اور فردر امپلائمنٹ بھی بڑھائیں گے اور تنخواہیں بڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے مفتاح صاحب, ایک بریک کی طرف مجھے بڑھنا پڑ رہا ہے, لیکن اس میجک فارمولا میں تھوڑے کچھ لکوناز نظر آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ فلیٹ سائز آپ بڑھا لیں گے, لیکن ٹریفک آپ کیسے بڑھائیں گے؟ کرائے کیا آپ کم کریں گے یا نہیں کریں گے, یا ہم ایسا تصور کریں کہ اس ایک سیٹ کے کرائے پہ 4 سیٹوں پہ آپ بیٹھ کے جا سکیں گے؟ اس پہ بات کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ بھی جانیں گے کہ 2 فروری کے لیے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام فلائٹ آپریشنز کو پی آئی اے کی انتظامیہ اور ملازمین روک دیں گے, اس کے لیے کیا تیاری کی ہے, اس کی کس طرح نیگوسیشن گورنمنٹ آگے کرے گی. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پی آئی اے کی نجکاری کا معاملہ ایک دفعہ پھر طول پکڑ رہا ہے اور اپوزیشن کھل کر اب میدان میں آ گئی ہے, اور خاص طور پہ ملازمین پی آئی اے کے بھی جو کہ اس کو اپوز کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں اسد عمر صاحب, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. اور یہاں تک تو ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے پہ الزام لگاتی ہے کہ کسی کے پاس کوئی میجک فارمولا نہیں ہے, بلکہ جب یہ جماعتیں پاور میں آئیں انہوں نے پی آئی اے کو تباہی کے دہانے پہ لے آئے. لیکن اسد عمر صاحب, آپ کی ایک سٹیٹمنٹ گردش کر رہی ہے جس میں آپ نے کھل کے کہا کہ سول ایویشن اتھارٹی اصل میں پی آئی اے کی تباہی کی اصل وجہ ہے. یہ آپ نے کیوں کہا اور اس کا تھوڑا سا پس منظر ہمیں بتائیے گا. دیکھیں, میں نے جو ہے وہ اسمبلی کی جو اسپیشل کمیٹی جو بنی تھی پی آئی اے کے اوپر, میں اس کا بھی ممبر تھا, اور جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے جہاں پر یہ اپروول کے لیے آیا تھا کیبنٹ ڈویژن, میں اس کا بھی ممبر ہوں. تو ہم نے بہت سارے سوالات میں نے پوچھے تھے, ان سوالات کے بعد ہمیں انفارمیشن ملی اور اس سے ایک اسٹریٹجی ہمیں سامنے نظر آئی کہ کس طریقے سے پی آئی اے کو ٹرن اراؤنڈ کیا جا سکتا ہے. اور آخر میں جب وہ بات نہ مانی گئی تو میں نے ایک ریٹن 2 پیج کا ڈسینٹنگ نوٹ دیا ہے جس میں ایگزیکٹ سٹیپس ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے بتائے. تو ہم نے صرف نہ نہیں کی. اچھا, وہ سٹیپس ہیں کیا؟ بنیادی طور پہ 2-3 میں موٹی اگر آپ کو بات بتا دوں. ہو کیا رہا ہے کہ پی آئی اے کے جہاز بڑھ گئے پچھلے سال, لیکن خسارہ وہیں کا وہیں رہا. تو جب ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ یہ چلا کہ آپ مارکیٹنگ اتنی کمزور ہے کہ پیسنجر مائلز فلون گر گئے حالانکہ جہاز آپ کے بڑھ چکے تھے. تو ویک مارکیٹنگ جو ہے وہ کلیئر آئیڈینٹیفائی ہو کے آ گیا ایک آئٹم. دوسری, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو لینڈنگ رائٹس دیے جاتے ہیں, یعنی بین الاقوامی جو ایئر لائن دوسرے ممالک کی ایئر لائن جو ہیں وہ کتنی فلائٹیں پاکستان میں لا سکتے ہیں. تو پچھلے 5 سال کے اندر اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 40 مزید فلائٹس کی اجازت دینی چاہیے تھی, اور 5 سال میں ہم نے 290 فلائٹس کی اجازت دے دی, اور اس میں سے 108 صرف پچھلے سال دی گئی. تو یعنی آپ نے ملک کھول دیا دوسری غیر ملکی ایئر لائنز کے لیے, اور پی آئی اے کو ظاہر ہے پیسنجر لینے میں مشکل کر دی.
रेसिप्रोकल जो होता है वो उसका जवाब ये दिया गया कि अगर हमने 290 कर दी तो हमें भी वहां का राइट मिल गया, लेकिन आपके पास तो जहाज ही नहीं है फ्लाई करने के लिए। तो ये तो सिर्फ, इसीलिए मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे, और आप जनरली लोग समझते हैं मैं बहुत ज्यादा हार्श अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। मुझे तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि मुल्की मुफाद बेचकर जाती मुफाद आगे किए जा रहे हैं। और वो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये ज्यादातर लैंडिंग राइट दिए गए मशरक़ ये अपने मिडल ईस्ट की एयरलाइंस को, और आपको पता है हमारे हुक्मरानों के अबू धाबी में, दुबई में, कतर में और सऊदी अरेबिया में बिजनेस है, मुख्तलिफ सियासी लीडरान के। अच्छा साहब, एक खुल के मौक़िफ़ सामने आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जब वो कहते हैं कि सेनेट में हम टफ टाइम देंगे हुकूमत को, और वो निजकारी के तो बिल्कुल खिलाफ हैं। उसका एक नतीजा हमें ये नजर आ रहा है कि हुकूमत अब ये कहती है कि हम एक पब्लिक प्राइवेट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? क्या आप समझते हैं कि PIA की निजकारी होनी चाहिए? ये जो कमेटी थी ना जी, उसकी जो वाइंडिंग अप हो रही थी, तो उसमें एक्चुअली मैंने सबसे पहले कहा था कि ताकि कोई भाव ना रहे, हम दो टोक मुखालफत करते हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की कोई बुनियाद नजर नहीं आ रही है। PIA को बेहतर करने के तरीक़ेकार हमें सामने नजर आ रहा है, और उस मेरी स्टेटमेंट के जवाब में नवीद कमर साहब जो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा आई इंडोर्स व्हाट असद हैज सेड, कि मैं इनकी हिमायत करता हूं जो असद ने कहा। तो एक्चुअली PTI ने सबसे पहले फॉर्मल कमेटी मीटिंग के अंदर इसको अपोज किया था। जैसे मैंने कहा कि वाहिद PTI है जिसने 2 पेज का डिसेंटिंग नोट लिख के दिया है, तो हमारी जो अपोजिशन है इस निजकारी पे, उसमें तो कोई इबाम है ही नहीं। अच्छा, अब मुझे बताइए, जो दोनों पॉइंट्स आपने रेज किए हैं, ये जो लैंडिंग राइट्स जिनको मिल गए, क्या आप चाहते हैं कि इसको रिवर्स किया जाए? दूसरी तरफ जो आपने बात की मार्केटिंग, अगर ये फुल थ्रॉटल मार्केटिंग की तरफ जाते हैं तो फिर ये कहा जाएगा कि जी बेचने के लिए कुछ है नहीं, सर्विस आपने बेहतर बनाई नहीं है, लेकिन आप उसकी फुल थ्रॉटल क्योंकि मार्केटिंग कर रहे हैं, ये भी पैसे का ज़िया है। तो आपके ख्याल में सोल्यूशन क्या है PIA प्रॉब्लम के लिए? देखें, जो ज़िया जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 तरीके से अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी है। एक तो जो आपने सवाल पूछा कि लैंडिंग राइट जो है रिवर्स किए जाए, अब लैंडिंग राइट्स ना रिवर्स करें, बेशक आपने उनको ग्रांट कर दिए हैं, आई एम नॉट श्योर इंटरनेशनल ट्रीटी के मुताबिक रिवर्स किया भी जा सकता है नहीं, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा था ये रेसिप्रोकल राइट्स होती हैं, जो हमने उनको दे दी, हमें भी उनके ममालिक की मिल गई। ये गोल्ड माइन है, हमारे पास ये लैंडिंग राइट्स मौजूद हैं। साथ मैंने आपको बताया कि जहाज जो हैं वो बढ़ गए हैं, 27 से 40 हो गए हैं, और माइलस्टोन कम हो गए हैं, तो हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो गिर गई है। तो जहाज में भी हमारे पास इस वक्त जायद कैपेसिटी मौजूद है जो फ्री कैपेसिटी है, और लैंडिंग राइट्स में भी हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है। तो अगर आप सही मार्केटिंग जी, और इसके साथ साथ असद साहब 43% फ्यूल प्राइसेस भी गिर गई हैं, जिसका फायदा यकीनन उठाना चाहिए PIA को। यही तो हम देख रहे थे कि पिछले साल 21 अरब रुपए का फायदा हुआ PIA को तेल की कीमतें कम होने की वजह से, लेकिन जब खसारा देखा तो वहीं का वहीं था। और वो खसारा आया इसलिए कि जो आपने नए जहाज लिए उसकी लीज कॉस्ट तो आप अदा कर रहे थे, लेकिन उसके साथ जो रेवेन्यू में इजाफा आना था वो नजर नहीं आया, बल्कि गिर गया। 8 अरब रुपए की कमी हो गई रेवेन्यू के अंदर, तो इसीलिए खसारा वहीं का वहीं रह गया। आखिरी चीज मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि बेहतरी जो PIA की बात कर रहे हैं, इस वक्त तकरीबन 300 अरब रुपए की एक्यूमुलेटेड लायबिलिटीज है। कोई प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर ये लेने को तैयार नहीं होगा। डार साहब ने मीटिंग में माना कि हमें ये हुकूमत को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, बैलेंस शीट क्लीन करनी पड़ेगी। जब आपकी बैलेंस शीट क्लीन हो जाएगी तो आपके पास मजीद जहाज इंडक्ट करने के, जैसे डार साहब खुद कह रहे थे कि अभी हम 40 पे पहुंचे, हम तो 80 पे पहुंचना चाहेंगे। तो 80 पे पहुंचने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आपको फिर अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि आपने बर्डन जो है वो उठा दिया। और आखिरी चीज जो बार बार बोला जाता था कि ये इसलिए तबाही मची है PIA की कि ओवर स्टॉक हो गया और बहुत ज्यादा लोग बढ़ गए हैं। जी। हमने PIA का डेटा निकलवा के देखा कि नहीं, इस पे अभी सईद गनी साहब ने भी बात की, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद होने का और इसके हवाले से जो तज्जिया हमारे नाज़रीन के सामने रखने का। सईद गनी साहब, अगेन आई विल कम टू यू। ये तो तमाम प्रॉब्लम्स हैं, ये वो तमाम होल्स हैं जो आपको हुकूमत के सजेस्टेड फार्मूला में नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर आपका तज्जिया क्या होगा, किस तरह PIA को बेहतर बनाएं? देखिए, अभी जिसका जिक्र असद उमर साहब ने भी किया है, जब ये गवर्नमेंट आई तो उन्होंने 480 अरब रुपए सर्कुलर डेट के अदा किए और उन्होंने कहा कि जी वो लोड शेडिंग कम हो जाएगी और बिजली के मामला ठीक हो जाएंगे। हुकूमत ने अदा किए, कहीं ना कहीं से मैनेज किए। तो PIA के लिए 300 अरब ये क्यों नहीं कर सकते हैं, जो बकौल असद उमर साहब के सागदार साहब ने एडमिट किया मीटिंग के अंदर कि जी ये कोई भी बायर जो बाहर का आएगा वो उसको नहीं लेगा,
اور ہمیں یہ پیسے کہیں نہ کیسے اس کو ایڈجسٹ کرنے پڑیں گے. آپ ایک مرتبہ 300 ارب روپے یہ جو پے آف کر دیں, جو ابھی سرکولر ڈیٹ ٹائپ کی چیز بنی ہوئی ہے وہ ادا کریں. اس کے بعد یہ فرق اس لیے پڑے گا, آج کی میٹنگ میں خود انہوں نے بتایا کہ 3 ارب روپے پی آئی اے صرف لون کی جو قسط ہوتی ہے, قرضوں کی جو قسط ہے وہ ادا کرتی ہے. وقت میرے پاس ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ سعید غنی صاحب, بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب, ابی شاہد صاحب فار بینگ ہیئر. پی آئی اے کی نجکاری کا معاملہ یا پھر اسٹریٹجک پارٹنر کو ڈھونڈنے کا معاملہ کس طرح آگے بڑھتا ہے یہ وقت بتائے گا, لیکن 2 فروری ڈیفینیٹلی از گوئنگ ٹو بی اے چیلنجنگ ڈیٹ فار دا گورنمنٹ. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے ضرور اپنی فیڈ بیک ٹویٹر پہ بھیجیے گا @sidra اقبال. آپ سے کل پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.